جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز سے پھر ایک خبر بڑی وائرل ہوئی ہے کہ ایک پاکستانی وفد اس وقت اسرائیل کے دورے پہ ہے۔ یہ خبر نکلی اسرائیلی کا ایک ٹی وی نیٹ ورک ہے ان کی جانب سے، اور اس وفد کی جو قیادت ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ڈاکٹر نسیم اشرف کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نسیم اشرف پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں پی سی بی کے چیئرمین تھے، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں ہی اسرائیل اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی تھی 2005 میں استنبول میں، اور پھر ان دونوں وزرائے خارجہ نے along with ٹرکش فارن منسٹر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور پھر سپٹمبر اکتوبر 2005 ہی میں پریزیڈنٹ مشرف نے جب وہ امریکہ گئے ہوئے تھے UNGA کا سیشن اٹینڈ کرنے، وہاں انہوں نے امریکن جوئش کانگریس جو ہے ان سے بھی خطاب کیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ کسی پاکستانی صدر یا وزیر اعظم یا فارن منسٹر نے اس کانگریس سے ایڈریس کیا یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا۔ تو یہ جو انفارمل ایک لحاظ سے ہماری انگیجمنٹ ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بیہائنڈ دا سینز ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ اس طرح 2005 میں ہوا، سامنے بھی آ گئی وہ ملاقات، لیکن ابھی تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچے یا اپنی جو کہ جہاں ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر سکیں۔ میری 3 اس بارے میں ریکمنڈیشنز ہیں جو کہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا یا اس کو تسلیم کرنا، اب زمانہ اتنا بدل گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، تو پاکستان کو بھی شاید اس جانب بڑھنا چاہیے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ڈپلومیسی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں، نئے نئے آپشنز دیکھتے ہیں، لیکن میری گزارش اتنی ہے کہ اگر کوئی ٹریک 2 چل رہا ہے، کوئی واقعی ٹریک 2 چل رہا ہے پاکستان کی جانب سے، تو بہتر ہوگا کہ اس ٹریک 2 کو کوئی سابق پاکستان کا سفارتکار اس کو لیڈ کرے، اور جن کو تھوڑا بہت سفارتکاری کا تجربہ ہو، اور جو کہ حالات کو بھی جانتا ہو، اس کا نیگوسیشنز میں بھی کچھ تجربہ ہو، اور جو ایک لحاظ سے سخت پوزیشن رکھنے والا بندہ ہو میرے حساب سے، کیونکہ جب آپ کسی ایسے ملک کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کا ایڈورسری ہوتا ہے، یا جس طرح اسرائیل ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہو جس کے اسٹرانگ ویوز ہوں، کیونکہ ایک سافٹ کارنر رکھنے والا اگر مذاکرات میں جائے گا تو آبویسلی وہ اچیو نہیں کر پائے گا جو ایک اسٹرانگ ویوز رکھنے والا ہے، پھر نیگوسیشن ذرا ٹف ہو جاتے ہیں اور اس سے ہی چیزیں نکلتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ کسی کمپیٹنٹ سفارتکار کو جس کو اس علاقے کا بھی علم ہو، اور جو گلوبل پالیٹکس بھی جانتا ہو، ریجنل پالیٹکس بھی جانتا ہو، تو اس کو آپ اپوائنٹ کر دیجئے کہ وہ رادر دین کبھی ایک شخص اٹھ کے ٹریک 2 چلا پڑتا ہے، کبھی دوسرا ایک شخص آتا ہے وہ ڈیلیگیشن کو لے کر چلا جاتا ہے، تو اس طرح مزید کنفیوژن پھیلتی ہے اور ایک لحاظ سے عوام میں بھی بے چینی پھیلتی ہے۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹریک 2 اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، لیکن اس کو بھی ایک سسٹمیٹک طریقے سے، آرگنائز طریقے سے آگے لے کر چلیے۔ اس ضمن میں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ امپیشنٹ نہیں ہونا، ہمیں کوئی جلدی نہیں کرنی۔ انگیجمنٹ آپ انفارمل کریں، لیکن کوئی جلدی ہمیں نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں۔ ہم اپنا وقت لے سکتے ہیں، اور ہمیں جب ہم اسرائیل کے ساتھ انگیج کریں تو پہلا نقطہ ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے آپ کی وجہ سے اس پورے ویسٹ ایشیا میں پرابلمز ہیں، کہ ہم اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ بہت سے ابراہیم ایکارڈز کے بعد بہت سے ممالک نے، سوڈان نے، موراکو، UAE، بحرین، ان کنٹریز نے آپ کو ریکگنائز بھی کیا، آپ کے ساتھ تعلقات بھی قائم ہو گئے، لیکن جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک صحیح معنوں میں اسرائیل جو ہے وہ اس کے لیے ایک لحاظ سے پریشانی تو رہے گی، کبھی حماس کے حوالے سے اور کبھی دوسری جو وہاں پہ قوتیں ہیں مغربی کنارے میں یا غزہ میں آپ کہہ لیجئے،
تو اسرائیل کے لیے پرابلمس تو رہیں گے. اس لیے ضرورت اس سمر کی ہے کہ اسرائیل کو اس مسئلے کو سالو کرنا چاہیے. اور چونکہ پاکستان میں یہ ایک صرف پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، ایک ریلیجس مسئلہ بھی ہے. مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہم سارے بڑے سینٹیمنٹل ہیں، ہماری اسٹرانگ فیلنگز ہیں. تو اس وجہ سے اسرائیل پہ یہ ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیے یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جب تک اسرائیل اس معاملے میں کچھ کنکریٹ طریقے سے آگے نہیں چلتا، اس وقت تک پاکستان کے لیے پبلکلی یہ پوزیشن لینا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں بہت مشکل ہے، رادر ناممکن ہے. آپ یہاں سے بات شروع کیجئے، اور پھر جب یہ آپ اس طرف چلیں گے تو پھر بہت سی راہیں کھل جائیں گی. اور دوسری جو ایک اور ٹاکنگ پوائنٹ بھی ہونا چاہیے ہمارے ٹریک 2 کے کانٹیکس میں، کہ جی آپ کا بھارت میں اتنا اثر و رسوخ ہے تو آپ تھوڑا سا بھارت کو بھی پریشر میں لائیے. آپ ان کے ساتھ بہت سی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، ملٹری ڈرونز کے علاوہ آپ ان کی اکنامک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بہت ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان پہ بھی تھوڑا پریشر ڈالیے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کریں کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق. تو اگر یہ 2 پوائنٹس آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں کچھ کامیابی آپ کو مل جائے. اور یہ دونوں معاملات اگر 7 سال چلتے رہیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو پوزیشن ہے اصولی کشمیر کے حوالے سے وہ بھی کمپرومائز نہیں ہوگی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں بھی آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ وہاں کا بھی جو مسئلہ ہے اس کو ریزالو کریں. ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اسرائیل کب مانے گا، لیکن یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ نے یونیلیٹرلی ہی سب کچھ دے دینا ہے، اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لینا ہے، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی قائم کر لینے، اور ریٹرن میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا، کوئی کوئٹ پرو کو نہیں ہے، تو پھر وہ مذاکرات تو نہیں ہوئے نا، وہ تو یونیلیٹرل آپ نے سب کچھ کنسیڈ کر دیا. تو اس طرح تو نہیں ہوتا میرے حساب سے. اگر واقعی مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں، لیکن اگر حقیقت یہی ہے کہ ہماری حکومت ٹریک 2 پہ انگیج ہے اسرائیل کے ساتھ، تو پھر یہ 2-3 طریقے ہیں، 2 ٹاکنگ پوائنٹس، اور ایک یہ کہ اس کو پھر آرگنائز طریقے سے لے کر آگے چلیں تاکہ اس سے کچھ رزلٹ نکلے ہمارے لیے بھی، اور اسرائیل کے لیے بھی، اور فلسطین کے لیے بھی، اور کشمیر کے لیے بھی. تو اس along these lines ہمیں کام کرنا چاہیے رادر دین کہ ہم ایپیسوڈک چیزیں کریں، کوئی کوہیرنس کے ساتھ ہم نہ چلیں. ایک ویل نیٹ اسٹریٹجی کے تحت آپ چلیں گے تو شاید کامیابی ہو جائے، بیکاز ڈپلومسی از دا آرٹ آف دا پاسبل، ہو نوز. تو یہ میری کچھ معروضات تھیں، گزارشات تھیں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم ایک بحیثیت قوم میچورلی اس سارے ایشو کو ایڈریس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.